الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، ایک بہت ہی مختصر حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور ان ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے یقین دلائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان موجود ہیں اور یہ ساری چیز یقینی ہے، حقیقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جو قیامت کے تعلق سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں موجود ہیں۔ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، رواه مسلم۔ محترم سامعین، یہ بہت ہی مختصر حدیث ہے اور اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ نہر فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا تو لوگ ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے، اور اس میں ہر 100 میں 99 آدمی مارے جائیں گے، ہر 100 میں 99 آدمی قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے، اور ہر آدمی یقول لکل رجل، اور ہر آدمی اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ شاید میں بچ جاؤں، لیکن ہر 100 میں 99 آدمی مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے۔ ذرا سوچیں، غور کریں اس حدیث پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہ ذرا غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، جو سونے کے پہاڑ نہر فرات میں جو سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے پر جھگڑ پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، اور ہر 100 میں 99 آدمی قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو دنیا ایسی ہی خراب شے ہے جو لوگ ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ لوگ اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ دولت کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کو گنواتے ہوئے اس مال کے پیچھے، اس سونے کے پیچھے دوڑ پڑیں گے، حالانکہ وہ حاصل نہیں کر پائیں گے، اسے قتل کر دیے جائیں گے۔ اور عقل مند آدمی وہ ہوگا جو اس نابکار چیز کو طلاق دے دے، اس لالچ والی چیز کو طلاق دے دے، اور وہ سوچ لیا ہوگا کہ شاید میں بچ جاؤں، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہاں جائیں گے، آپس میں لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے، اور قتل کر دیے جائیں گے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس دولت کے چکر میں پڑ کر کے انسان خود بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین، اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنا جو کچھ بھی دیا ہے، جس قدر بھی دیا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اسی پر اکتفا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔